الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم. السلام تفصیل معاملے جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے. ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری یہ سورہ طلاق کی تفسیر شروع ہوئی. اس سے پہلے جو سورت تھی سورہ تغابن تھی، اور اس سورت کے آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کچھ عورتیں میاں بیوی کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں انسان کے لیے دشمن کا رول ادا کرتے ہیں، دین کے دشمن کا رول. یعنی کہ ان کی وجہ سے آدمی دین میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، ان کی وجہ سے وہ حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، ان کی وجہ سے وہ دین کے فرائض کو ادا کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو انسان کو اور ایک مومن کو الرٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو ان سے باخبر ہو، یعنی ان کی وجہ سے دین کا سودا مت کرو. اب اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ آدمی کا جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، تو کبھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ طلاق کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ طلاق کیسے دینی. تو یہ جو پوری صورت ہے، اس صورت میں جو ٹاپک بیان ہوئے ہیں، مضامین ہیں، ان میں بڑی بڑی چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے، کب دینی ہے. دوسرا یہ بتائیں گے کہ عدت کیسے گزارنی ہے اور اس کا پیریڈ کتنا ہے، کتنی مدت تک عدت گزارنی ہے. الگ الگ کیٹیگریز ہیں عورتوں کی، ان کے الگ احکام ہیں. اسی چیز میں بتائیں گے رضاعت کا حکم. یہ ہماری شریعت کی ٹرم میں آگے آئے گی بات، تو انشاءاللہ اس کو وضاحت کر دیں گے. اور آخر میں یہ بتائیں گے کہ جو آدمی ان تینوں چیزوں سے ریلیٹڈ جو احکام ہم نے بتائے ہیں ان کو فالو کرے گا تو اللہ کے دنیا میں بھی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے.
اور جو آدمی ان کو نظر انداز کرے گا، اگنور کرے گا اور اپنی من چاہی لائف کے مطابق اپنی من چاہی زندگی گزارے گا اور ان تینوں چیزوں میں اپنے من کے مطابق فیصلے کرتا پھرے گا، تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور پھر آخری رکوع میں اللہ بتائیں گے کہ 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، مطلب بڑی کائنات ہے، اور ہر جگہ اللہ کا حکم چلتا ہے، یعنی ہمارے علاوہ جتنی مخلوقات ہے ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اگنور کریں۔ اور انسان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں چھوٹی سی لائف، چھوٹے سے پیریڈ میں تھوڑا سا اختیار دے کر رکھا ہے، اس لائف میں بھی تم آزاد نہیں ہو، لیکن جو ہم نے تھوڑا سا تمہیں اختیار دے کر رکھا ہے تو تم بھی جو ہے دوسری مخلوقات کی طرح اللہ کے حکم کی مانو، جس طرح دوسری مخلوق مانتی ہے۔ اس زمین پر بھی اللہ کے حکم نازل ہوئے، بس اسی کو فالو کرو، اگر کرو گے جنت ملے گی، اگر نہیں کرو گے تو اللہ کہہ رہے ہیں پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ہم کو سب معلوم ہے، موقع سے ہم تمہیں سزا دیں گے۔ جس طرح یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے، اس میں پہلی چیز ہے طلاق کا حکم۔ یہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو جو دور دور سے رشتہ رکھتے ہیں اسلام پر، تو وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے یہاں پر شادی کے بندھن کا جو ہے، شادی کے بندھن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے مسلمانوں کے یہاں، بس منہ اٹھاؤ طلاق دے دو۔ تو یہ اس میں بہت بڑا کردار ہماری قوم کے اور ہمارے خود مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کا ہے، کیونکہ ہم اس گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتے جو شریعت نے دی، اس لیے ہماری جو شبیہ ہے، ہمارا جو تعارف ہے، انٹروڈکشن یہی ہو رہا ہے کہ ایک ظالم قوم ہے اور ایک ایسا دین ہے کہ جس میں مردوں کو ایسا اختیار حاصل ہے کہ جب چاہے وہ منہ اٹھا کر ایک عورت کی زندگی کو اجاڑ سکتے ہیں، اور زندگی ان کا کھیل ہے کسی بھی طرح بگاڑ۔ تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیٹیل جانی نہیں اور ہم نے فالو کیا نہیں، اس وجہ سے ہمارے تعارف ہوا۔ کوئی قصہ بھی اچانک یاد آیا کہ ایک پادری نے یا کسی عیسائی نے کسی مسلمان سے کہا کہ مجھے قرآن دیکھنا ہے، تو اس نے قرآن لا کے دیا، تو اس نے کہا یہ قرآن نہیں دیکھنا، مجھے مسلمانوں کی لائف میں قرآن دیکھنا ہے، اس کو تو میں جانتا ہوں، لیکن باہر تم جو زندگی گزارتے ہو یہ قرآن نہیں ہے، اگر یہ قرآن ہوتا تو کوئی مسئلے ختم ہو جاتے۔ یہ چیز اس لیے ابن عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو حضور نے، ام عائشہ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، مطلب یہ کہ قرآن پڑھ لو اور یہ سمجھ لو کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اگر تم کو ویژول حضور کی لائف دکھائی جاتی تو تم دونوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتے تھے، جیسا قرآن میں ہے اس میں جو پسندیدہ چیزیں ہیں سب حضور کی زندگی میں موجود تھی، جو ناپسندیدہ چیزیں حضور کی زندگی میں موجود۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ طلاق ہماری کرتوتوں کی وجہ سے بہت زیادہ کیا ہو گئی ہے، بدنام ہو گئی۔ تو پہلے یہ سمجھیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام میاں بیوی کے رشتے کو کتنا مہتو دیتا ہے، کتنی زیادہ ویلیو دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے خود فرمایا ہے کہ نکاح کرو ولا تطلقوا، لیکن طلاق مت دو، فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، اس لیے کہ طلاق اتنی ڈینجر چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، سماج اور معاشرے پر اور خاندان پر آنے والی اولادوں پر اس کے اتنے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ ان نقصانات کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ٹوٹنے والے دلوں کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اتنی زیادہ گائیڈ لائن کے بعد یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسلام نے طلاق کا آپشن کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، کس کے لیے نہیں رکھا ہے، کرنے کے لیے۔ لیکن ایک طرف ایک ریئلٹی ہے زندگی کی کہ بہت سے ایسے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں جن کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ایک مسئلے کا حل ہے، کیا ہے مسئلے کا۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اس کی ایک آسان بات سمجھو، یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم میں جو چیزیں بیان کی گئی تو وہ زیادہ تر رول کی شکل میں بیان کی گئی، لا بتا دیا، ایک
کامن بات ہوتی ہے نا، بڑی سی بات بتا دی، اب وہ دوسری اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی جو ہے پرٹیکولر معاملے ہیں، یہ سب جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، اسلامک لاء کے ماہر ہے، یہ لوگ اس کو سمجھیں گے اسلامک لاء کے مطابق اور ہر چیز الگ الگ بیان کریں گے۔ لیکن نکاح اور طلاق اور میراث یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی پرٹیکولر چیزیں بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اس میں بیان کی قرآن میں، عجیب بات ہے، یعنی قرآن میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ طلاق دینی یوں دو اور یوں مت دو، اگر تم نے تیسری دی تو پھر یہ ہوگا۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کو سولو کرنا ہے اور اس کو آپس میں جو ہے محبت پیدا کرنی ہے، صلح کروانی ہے، تو اس کے پورے اسٹیپ قرآن نے بتائے۔ حالانکہ قیامت تک کتاب آ رہی ہے نا، تو اس سے سمجھو کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہ نہیں کہ منہ اٹھائے طلاق دے دی، بلکہ پہلی کوشش تو یہ کی گئی ہے شریعت میں کہ یہ بات تو ہے کہ مرد کو طلاق کا کیا دیا، اختیار کیا، لیکن قرآن کی اور حدیث کی جو تعلیمات ہے، اگر کوئی آدمی سچے دل سے ان کو سنے اور قبول کرنے کے مزاج کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ ان ڈیٹیل کو پڑھیں اور سنیں تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، وہ اس موڑ پہ پہنچیں گے ہی نہیں۔ وہ قرآن کریم نے کتنا زبردست یعنی سائیکولوجیکل سمجھایا ہے، جیسے حضور نے سمجھایا کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، فاستوصوا بالنساء خیر، حضور نے فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں مجھ سے خیر خواہی کی وصیت قبول کر لو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ کہاں سے پیدا کیا ہے؟ ٹیڑھی پسلی سے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ زیادہ ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تم سوچو کہ میں سیدھا کر دوں تو حضور کہتے ہیں سیدھا نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا عورتوں میں کچھ عادتیں ایسی ہوگی جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کے پیچھے مت پڑ جانا۔ کیا مت کر جانا؟ پیچھے مت پڑ جانا، بلکہ برداشت کرو۔ کیا کرو؟ بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں ان کی کوئی چیز بری لگے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر پیدا کر دی ہو۔ کیا پیدا کر دی ہو؟ تو دیکھو مائنڈ سیٹ کر رہا ہے قرآن، رشتہ نبھانے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں، نبھانے کے لیے مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اس کو نبھانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ ہماری بندیاں ہیں، ہم تمہیں نکاح میں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریو۔ کون سفارش کر رہا ہے؟ اللہ سفارش کر رہا ہے۔ اور ایک مرد کو تھوڑی شرم ہونا تو کبھی اس کی زبان سے اپنی عورت کے لیے گالی نہیں نکل سکتی، کبھی اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، کانپ جائے گا آدمی کہ یہ ایسی بندی ہے کہ جس کی کیا کی ہے، اللہ نے سفارش کی ہے، حضور نے سفارش کی ہے، ہمارا منہ نہیں رہ جائے گا قیامت کو اگر پوچھ لیا جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا لوگوں عورتوں کے سلسلے میں ڈرتے رہنا، اس لیے کہ تم انہیں اللہ کے نام پر لائے ہو۔ مسجد میں آتے یا نہیں آتے؟ کوئی مذہب ایسا نہیں لا سکتے جو یہ کہے کہ نکاح پرسنلی معاملہ ہے۔ ہر مذہب مانتا ہے کہ یہ ایک مذہبی چیز ہے۔ کیسی چیز ہے؟ مذہبی چیز ہے۔ بس یہ جو دہری ہے وہ اپنا پرسنل سمجھتے ہوں، لیکن دنیا کا ہر مذہب یہ مانتا ہے کہ نکاح کامن معاملات کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ایک مذہب کے اسٹیج پر اور مذہب کی بنیاد پر طے ہونے والا معاملہ ہے۔ اس میں کیا بولتے ہیں، تقدس ہے، پوتر ہے، اس کا ایک احترام ہونا چاہیے۔ تو ایک بات تو ہم ذہن میں رکھیں کہ اسلام نکاح کے رشتے کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے۔ کیسی دیتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی میاں اور بیوی کے معاملے میں معاملہ خراب ہو تو قرآن نے اسٹیپ ٹو اسٹیپ کہا کہ کیا کرو۔ کیا کہا قرآن نے کہ اگر تمہارا معاملہ خراب ہو جی اور جھگڑا ہو گیا، اب بیوی بات نہیں مان رہی، کیا نہیں کر رہی؟ تو قرآن نے کہا کہ تم ان کو سمجھاؤ۔ کیا کرو؟ بات سمجھاؤ، اچھے انداز میں سمجھاؤ، تنہائی میں بیٹھ کے سمجھاؤ۔ کبھی کیا ہوتا ہے کچھ معاملہ بگڑتا ہے، جوائنٹ فیملی میں ہے، ماں باپ موجود ہے یا بہن موجود ہے یا بچے موجود ہے، آدمی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے جی۔ چھوٹے بچے میں بھی کیا ہوتا ہے، آتم سمان ہوتا ہے، تو وہ نوکر نہیں ہے، وہ بھی کسی خاندان کی عزت ہے، وہ بھی کسی گھر کا جو ہے تاج ہے جو ہمارے سر پر سجا دیا گیا ہے جی۔ لہذا اس کو جو ہے ذلت محسوس ہوگی تو بات کیسے قبول کرے گی؟
لہٰذا تنہائی میں بیٹھ کے اس کو سمجھائے. پھر نہیں سمجھتی تو قرآن دوسرا اسٹیپ دیتا ہے کہ اگر نہیں مانتی ہے تو اب بستر الگ کرو. کیا الگ کرو؟ بستر الگ کرو. بیوی سے کہو تم الگ سو، ہم الگ سوئیں گے. روم ایک ہے، بندہ جو ہے نیچے سویا ہوا ہے، بیوی بیڈ پہ سوئی، یا بیوی نیچے ہے بندہ بیڈ پر سویا، یا کہیں پر بھی ٹنگ جاؤ بھائی، لیکن بیوی کے ساتھ مت سو. اب عورت جو ہوتی ہے نا، یہ سائیکالوجی ہے، عورت بہت زیادہ ایموشنلی ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے. وہ عقل سے زیادہ نہیں سوچتی، وہ جذبات سے سوچتی ہے. تو قرآن نے یہاں جو ہے نا اس کو استعمال کرنے کے لیے اس سے الگ رہو. اب یہ تھوڑے دن کی دوری برداشت نہیں کر سکتی، پوری زندگی کی دوری کیا برداشت کرے گی. لہذا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن رشتوں میں سلجھاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو اسی اسٹیپ پہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. بیوی خود جو ہے اپنا معاملہ صاف کر لیتی ہے، مرد کر لیتا ہے. یہ دوسرا اسٹیپ کہ آپ اس سے بائیکاٹ کیجیے. کیا کیجیے؟ بائیکاٹ کیجیے. لاک ڈاؤن والا عمل، سوشل ڈسٹینس رکھیے، الگ ہو جائیے، تھوڑے دن رکھیے، خود بخود انشاءاللہ ہو جائے گا. قرآن پھر تیسرا اسٹیپ دیتا ہے کہ اگر یہاں پر بھی بات نہیں بنتی ہے اور وہ نافرمانی پر تلی ہوئی ہے، اس پر تمہاری بات سنتی ہی نہیں ہے، تو پھر تیسرے اسٹیپ میں قرآن کہتا ہے فَضْرِبُوهُنَّ، اب تم انہیں مار سکتے ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے اسٹیپ میں نکلتی خدائی تلوار جو ہاتھ دھڑام سے پڑ جاتا ہے. تو یہ تیسرا اسٹیپ ہے، اور اس تیسرے اسٹیپ میں یہ ہے کہ مارو، لیکن اس کی دو کنڈیشن. نمبر 1، ہڈی پڈی نہیں ٹوٹے گی، اور نمبر 2، مارو تو کوئی نشان نہیں دکھنا چاہیے. کیا نہیں دیکھنا چاہیے؟ یعنی اتنے ہی اس سے مار سکتے ہو کہ کوئی نشان باڈی پر نہ پڑے، ایسا مار سکتے ہو. حضور کے زمانے میں ایک صحابیہ نے ایک صحابی کا جینا تنگ کر رکھا تھا. جیسے جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا، جھگڑا کہاں نہیں ہوتا ہے، ارے کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت برداشت کیا. معاملہ جب بے قابو ہو گیا تو انہوں نے بجا دی ایک تماشا رسید کر دیا. بیوی اور گئی باپ کے گھر، اور والد صاحب سے کہا کہ ہم کو تو تھپڑ مار دیا انہوں نے. وہ حضور کے دربار میں گئے کہ حضرت ہماری لڑکی کی پٹائی ہوئی. تو اس وقت کی آیت نہیں اتری تھی جو میں نے ڈیٹیل بتائی نا، یہ نہیں اتری. تو حضور نے فرمایا کہ قصاص دلاؤ، مطلب یہ کہ یہ بھی بجا دے، اور کیا ہو سکتا ہے. بس یہ فرمانا تھا کہ فوراً آیت نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں، مرد کی اگر اس طرح عورت نافرمانی کرے گی تو اسٹیپ ٹو اسٹیپ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. اس کو ماننے کا حق حاصل تھا، اس حد تک یہ پہنچ چکی تھی. بہرحال حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ایک چیز ہم نے پسند کی اور ایک چیز اللہ کی پسند ہے، اور اللہ کی پسند ہماری پسند ہے، یعنی ہماری پسند سے بہتر ہے. لہذا یہ بات، یہ تیسرا مرحلہ ہے. اب دیکھا کہ بھائی مارنے سے بھی قابو میں نہیں آ رہی. یہاں ایک بات سمجھو کہ میاں اور بیوی کا جھگڑا ہوا تو میاں کو جو اسٹیپ دیے جا رہے ہیں نا، یہ اسٹیپ خود یہ بتا رہے کہ تجھے یہ رشتہ سنبھال کے رکھنا ہے. کیا کر کے رکھنا ہے؟ سنبھال کے رکھنا ہے، توڑنا نہیں. یہ اسی کی کوشش ہو رہی ہے. ورنہ پہلے اسٹیپ میں کہتے بجاؤ، توڑنے کا معاملہ ہوتا تھا، لیکن پہلے اسٹیپ میں بات نہیں. بلکہ یہاں یہ کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یہ بات کہی ہے قرآن نے کہ تم نے بجائی، ایک تھپڑ رسید کر دی مثلا، اور دوسرے دن سائلنٹ ہو گیا معاملہ، ٹھیک ٹھاک برتن دھل رہے ہیں، ٹائم پر کھانا پک رہا ہے، چپ چاپ، کوئی کنکاس نہیں، کوئی زبان نہیں. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ پیچھے مت پڑے رہی ہو. تو نے اس دن بدماشی کی تھی، تو بہت بولتی تھی نے، 4 دن تک 1 مہینے تک باتیں نہیں کی. یہ ظلم ہے، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یا خواہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے تو اس کو پریشان کر رہا ہے، اس کی اجازت قرآن نہیں دیتا ہے. یا مارنے میں حد تجاوزی کر دی، سجا دیا، پٹے سے بجا دی، اجازت نہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر تمہاری صلح ہو گئی تو اگلا معاملہ بھول جاؤ، کیا کر دو، کبھی زبان پر مت لاؤ، اور محبتوں کے ساتھ زندگی گزارو. یہ 3 اسٹیپ. چوتھا اسٹیپ بھی قابو نہیں آ رہی ہے، پورا موڈ بنا کے رکھا ہوا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسا عورت کیا، تو اپنے کو ویزا کٹوا ہی دینا ہے، ختم معاملہ، چھوڑو دوسری کنٹری دیکھیں گے. جیسے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قصہ ہوگا. ایک آدمی کی بیوی تھی، بیوی تلی ہوئی تھی اس پر کہ بھائی تو اس آدمی سے چھٹکارا چاہیے، طلاق چاہیے. اور وہ آدمی تلا تھا، مریں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں، جنم جنم کا ساتھ ہے اپنا. بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ بہت غصے ہو گئی میاں. تو میاں نے غصے میں کہہ دیا کہ اگر فجر تک اگر تو نہیں بولی تو تجھے طلاق. اس کو تو چہیتا مل گیا کہ اب تو پکی بات. یہ بولے نہیں، اب میاں بول کے پچھتایا، اب کہ بولنے دی
بہت منع ہے، مانے تو یہ آدمی پریشان ہو گیا، رات کا اندھیرا ہو گیا، بولے اب جاؤں تو کہاں جاؤں. ایک مولوی صاحب کے پاس گئے کہ اب کیا ہوگا، طلاق ہو جائے گی نہیں بولے گی تو. دوسرے پاس، تیسرے پاس، اتفاق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جن کو ہم اسلامی فقہ میں فالو کرتے ہیں، ان کے پاس گئے. حضرت نے کہا حضرت اس کو تو چہی مل گیا ہے، اب یہ نہیں بولے گی، میں نے تو بہت کوشش کر لی. حضرت نے کہا تو جا کے سو جا. کہا طلاق ہوگی؟ بولے نہیں ہوگی. کہا پکی بات؟ کا پکی بات. جا کے سلا دیا یہ آدمی. لیکن سوئے گا تھا بہرحال مرد کو تو شاید نہیں آئی، بیوی کو نہیں آئی. یہ پوری رات جاگتے رہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، تہجد کا وقت ہوا تو ایک آدمی کو ان کی بستی میں بھیجا، کہا اذان دے دے. اس نے اذان دے دی. جیسے اذان دی، بیوی جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے نا جیسے، ایسے اٹھی، کل ہو گئی طلاق. کیا ہو گئی؟ طلاق. میاں نے کہا ہو گئی طلاق؟ بولے ہاں ہو گئی، تم نے کہا تھا فجر کی اذان ہوگی طلاق ہو جائے گی. جب تحقیق کی تو پتہ لگا فجر کو تو ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، یہ تو تہجد کی اذان ہوگی. کس کی اذان ہو رہی ہے؟ تہجد کی. تو کبھی بیوی ایسا موڈ بنا لیتی ہے کہ اپنے کو جان چھڑانی چاہیے، بجائے تو بھی قابو میں نہیں آئی. تو پھر جو ہے شریعت قرآن تیسرا اسٹیپ دیتا ہے. اور دیکھو یہ کتنا اہم رشتہ ہے کہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور اس کو قیامت تک کی شریعت بیان کرنی اور قیامت تک کے جو ہے گائیڈ لائن دینی ہے. اس میں اس چیز کو جگہ دی جاتی ہے. اس سے سوچو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. قرآن چوتھا اسٹیپ دیتا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ دونوں اللہ کے احکام کو باقی نہیں رکھ سکتے، اب یہ جگڑتے ہی رہیں گے. تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ مرد کے خاندان میں سے اور ایک بندہ عورت کے خاندان میں سے چنو جو ٹھیک ٹھاک ہو. کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو. اور ان دونوں کو بھیجو ان کے پاس. کن کے پاس؟ میاں بیوی کے پاس. اور وہ معاملہ سنیں گے. قرآن نے کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر یہ جو دو بندے گئے نا، ان بندوں کا اگر ارادہ ہوگا نا کہ یہ خاندان چل جائے اور یہ رشتہ نبھ جائے، تو اللہ کہہ رہے ہم دل ملا دیں گے. ہم کیا کر دیں گے؟ اس میں آداب معلوم ہوئے کہ جو جا رہے ہیں وہ جو ہے نا وکیل بن کے نہ جائے. کیا بن کے؟ وکیل. کہ بھائی عورت کی جانب سے جو گیا وہ کہے نہیں تمہاری بھول ہے نا، وہ سامنے سے ہو گئے نہیں تمہاری بھول ہے، تو ہو گیا کام. پھر دوسرے دو لڑنے والے پیدا ہو جائیں گے الگ سے. بھائی جاؤ اور نیت یہ رکھو کہ سلجھانے کی، اپنے کو کیا کرنے کی ہے؟ سلجھانے کی. دو بات ہم کہہ لیں گے، دو بات وہ کہہ لیں گے، اور جس کی زیادہ بھول ہوگی اس کو سمجھا دیں گے بھائی آئندہ مت کر. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان دونوں کی نیت ہوگی تو ان کی نیت کی برکت سے اور ان کی محنت اور کوشش کی برکت سے اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے دل ملا دیں گے اور گھر چل جائے گا. یہ چوتھا اسٹیپ. یہ 4 اسٹیپ کر لیے لیکن کوئی راستہ نکلا نہیں، میاں بیوی کی بن رہی نہیں، اور صلح کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا. تو اب قرآن کہتا ہے اب تم سب کوشش کر چکے جی، ہم نے سائیکولوجیکل راستے بھی تم کو بتلا دی، جتنا پریکٹیکل تھا وہ پورا ہوا تم نے تم سے کروا دیا، اب یہ ہونے والا نہیں. لہذا اب عزت کے ساتھ تم کیا ہو جاؤ؟ علیحدہ ہو جاؤ. ارے آری سن نے. اور پھر اس میں بھی طلاق کی جو ڈیٹیل بیان کی قرآن نے کہ یوں طلاق دینی ہے، وہ طلاق بھی ایسی ہے نا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. جیسے ہمارے اللہ نے سائیکولوجی رکھی ہے، جیسے میاں بیوی کے جذبات رکھے، جلدی طلاق ہو ہی نہیں سکتی. ارے آری سن میں تو اب وہ طلاق کی ڈیٹیل کیا ہوگا آئندہ مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی بتا دیں کہ وہ کتنی دیر 20 منٹ ہو گئی. تو بہرحال پہلی بات تو مجھے یہ کہنی تھی کہ جب طلاق کا لفظ آتا ہے تو ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا ایسا مس یوز کیا ہے کہ فوراً لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میاں بیوی کے رشتے کو کیا نہیں دیتا ہے، مہتو نہیں دیتا ہے. ہمارے دھرم میں دیکھو جنم جنم کا ساتھ ہے، 7 جنم میں پیدا ہوں گے ساتھ میں رہیں گے، اگرچہ شوہر جو ہے شراب پی کے مارتا رہے، جوتے مارے، سر پہ کچھ بھی کرے، طلاق نہیں دے سکتے، غلام بن کے رہو. ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے ایسا نہیں، ہم تو انسان پالتے ہیں، جانور نہیں پالتے ہیں. دونوں کو باعزت طریقے سے رہنے کا بھی اختیار، اور مجبوری آخری درجے کی ہو جائے تو باعزت طریقے سے علیحدہ ہونے کا بھی اختیار ہے. وہ کیسے علیحدہ ہوں گے انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی صحیح جو ہے سمجھ عطا فرمائے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کسی اور صورت میں تو ایسی درخواست نہیں کی ہے، لیکن اس صورت میں میں کہتا ہوں یہ ہماری زندگی کا چلتا پھرتا مسئلہ ہے. کیسا ہے؟ لہٰذا اہتمام سے شرکت کریں. جب ہمیں علم ہوگا تبھی جا کر ہم عمل بھی کریں گے. یہ بہت اہم چیز ہے، خاص طور سے ہمارے جو نوجوان نئی شادی کرنے والے ہیں یا نئی شادی ہوئی ہے. تو ہائی ٹائٹ پہ معاملہ رہتا ہے نا، جیسے سمندر کی موجیں چلتی ہے ایسے ہی جذبات رہتے ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں کہ سمندر 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو معاملہ بہت ہائی ٹائٹ پہ رہتا ہے.
تو ویسے ہی نئی شادی نئے جذبات تو بہت معاملہ خراب بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو دعوت بھی دینی چاہیے تاکہ صحیح بات پہنچے اور لوگوں کو صحیح رہنمائی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.